اچھا، سب سے پہلے تو جو ہے وہ یہ ہے بردر کہ تقریباً لاسٹ جب سے کچھ تھوڑا بہت معاملہ سالو ہونا شروع ہوا تو راجہ ریاض صاحب نے جو بھی جہاں بھی جب بھی میسج کیا اس کے اندر انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جو آپ کا جو مین جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو پرسنل انویسٹمنٹ کا جو ہے، بلکہ اور بہت ساری جگہ سے ہمیں یہی نیوز آتی رہی کہ جو آپ کی پرسنل انویسٹمنٹ کا جو وڈرا ہے وہی کاؤنٹ ہوگا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اس حساب سے ماشاءاللہ تقریباً 80% سے زیادہ لوگ بینیفیشر ہوں گے۔ تو اب اگر اس طریقے سے دیکھا جائے جس طریقے سے ابھی ملک نوید صاحب اناؤنس کر رہے ہیں تو اس طریقے سے تو پھر کس کو فائدہ ہوگا؟ اب اس طریقے دیکھیں کہ اگر ایک شخص ہے، اگر وہ اوور آل اس کا وڈرا کاؤنٹ کر دیا جائے تو اوور آل وڈرا کیوں کاؤنٹ کیا جائے گا اس سچویشن کے اندر، جبکہ اس اوور آل وڈرا کے لیے اس نے کمپنی کو کروڑوں روپے کا بزنس دیا، اربوں روپے کا۔ اور اگر جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا سفرمان صاحب ہیں، لیڈرز ہیں، وہ بڑی کاوش کر رہے ہیں اور کسی کا 1 روپیہ نہیں کھایا جائے گا، آخرت یاد ہے سب کو، مطلب میں کھل کے تھوڑا سا اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جو اپنی سینکڑوں لوگ ہیں ہماری ٹیموں کے، ہم نے ان کو جواب دینا ہے، ہم نے ان کو ہولڈ پہ لگایا ہوا ہے۔ اب جب سے یہ اس پوائنٹ کے اوپر اتنا گول طریقے سے اس کو جو ہے نا سمجھایا گیا کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ہمارے پرسنل انویسٹمنٹ کا جو وڈرا ہے وہی 99% اور 199% اور اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری کے اندر جو ہے نا وہ ہم کوالیفائی کریں گے 50% والے میں یا 100% والے میں۔ اب اینڈ پہ جا کے گڈ نیوز کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے دھماکہ جو پھوڑ دیا ہے، سر پہ بم پھوڑ دیا ہے، اب اس کا کیا حال ہے مجھے بھی بتائیں۔ اس کے لیے ہم نے بزنس دیا ہے ہم نے، اور جب ہم سے آخری دنوں کے اندر انہوں نے ہم سے ری انویسٹمنٹ کروائی ہے، انہوں نے ہم سے جو ہے نا لیڈروں سے انہوں نے کروایا، تو بتائیں لیڈر نے کمایا کیا جو انہوں نے ہم سے لگوا دیا ہے۔ آخری دنوں نے پھر جو ہم سے انہوں نے کیش باکس کے اندر، ہم نے لوگوں کو کیش باکس کے اندر فیسلٹیٹ کیا، اب کیش باکس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ شرائط لاگو کر دی ہیں۔ کیوں؟ کیا وہ ہماری اماؤنٹ نہیں ہے؟ اور پھر جو پلان ایک کے اندر جا رہے ہیں جو کہ بینک اکاؤنٹ اوپننگ کی ساتھ اٹیچ ہیں، اس کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ اس میں بھی یہی وڈرا دیکھا جائے گا کہ اس کا اوور آل وڈرا کتنا ہے۔ اگر تو اوور آل وڈرا اس کا کم ہے تو پھر اس کو نیب یا ایف آئی اے یا عدالتیں ریٹرن کریں گی، اور انہوں نے کب ریٹرن کیا کسی کو تو آج تک ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کس کو ریٹرن کیا، کب کیا، کیسے کیا۔ اور اگر اس کا زیادہ وڈرا ہو گیا جو جس طریقے سے ابھی بم پھوڑ دیا تو پھر ملے گا کس کو؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جو ٹیموں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہم ان کو کمپیئر کر رہے ہیں، ہم ان کو کمبائن کر رہے ہیں، ان کو کلیکٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے خرچے کر رہے ہیں، کالیں کر رہے ہیں، میسی کر رہے ہیں، دن رات ہم جو ہے نا ان کے لیے ٹینشن لے رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہمیں اس کے اندر فائدہ کیا ہوگا؟ عمر بھائی، یہ میری تمام لیڈر سے ریکویسٹ ہے، میری بردر آپ کے ساتھ یہ چیزیں میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ آگے ان چیزوں کو پہنچائیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ پھر ایک کلائنٹ کو کہاں پہ انہوں نے جو ہے نا، اچھا ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ٹیموں کو جو ہے نا یہ آپ کے لیے بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ اپنا وہاں پہ نیٹ رہے گا۔ اب مجھے بتائیں نیٹ کا ہمیں انہوں نے فائدہ کیا دیا ہے؟ کوئی 1% بھی ہمیں نیٹ کا فائدہ دے رہے ہیں؟ آپ عمر بھائی بتائیں مجھے، آپ کو کوئی نیٹ کا فائدہ ملے گا؟ شبیر صاحب کو کوئی نیٹ کا فائدہ ملے گا؟ جب ہم پاکستان کے اندر کام ہی نہیں کر سکتے، ہم اس کے اندر مزید انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے، ٹیموں کا ہمیں ریبیٹ نہیں ملے گا۔ چلیں اگر ہمیں لیڈروں کو وہ نہیں دے رہے تھے اپنی اس کی انویسٹمنٹ کا، تو کم از کم ہمیں ادھر سے تھوڑا بہت ریبیٹ بھی دیتے۔ اچھا، دنیا کے اندر ایسی کون سی کمپنی ہے، ایسا کون سا ادارہ ہے نیٹ ورکنگ کے اندر جن کا یہ مارکیٹنگ پلان ہوگا انتہائی تھگڑ قسم کا، جس نے کبھی اب اچھا کوئی کمپنی کو آپ نیٹ پہ سرچ آؤٹ کر کے دیکھ رہے، آپ کو، مجھے تو ابھی تک کوئی ڈاٹا اس کا نہیں ملا کہ جو کہ میں سمجھوں کہ اس نے آلریڈی کوئی بہت بڑے جو ہے نا وہ 4 چاند لگا دیے دنیا کے اندر، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر، اس انڈسٹری کے اندر، اس فیلڈ کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ تو یہ ایک نیا سسٹم انہوں نے آئی تھنک جو ہے نا یہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے اندر یہ جو ہے نا ایک یہ نہ ہو عمر بھائی کہ یہ میں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے پھر لگا رہے ہوں اور پھر دوبارہ سے جو ہے نا ہمیں 2 ماہ کے بعد یہ بھی نصیب نہ ہو، بلکہ نصیب ہو ابھی پہلے دن سے نہیں ہوگا۔ یہ تو ان لوگوں کو اسپیشلی تھوڑا بہت فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ آخری دنوں میں بالکل اینڈ پہ آیا اور انہوں نے ایک وڈرا بھی نہیں لیا۔
تو جو لوگ میں تو مثال کے طور پر اب میں جنہوں نے وڈرا نہیں لیا میری ٹیم میں، اب مجھے مثال کے طور پر اگر میں تو اخلاقاً تو چلے ٹھیک ہے، ایک فرض بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی ہیلپ کر دوں، ان کو انفارم کر دوں، بٹ مجھے کون سے 4 نفروں کا ثواب ملے گا کہ اگر میں کوئی 2-4 پیسے لگا کے ان کو جو ہے نا میٹنگیں کروں، جا کے ان کو کالیں کروں، ان کو کمبائن کروں، ان کو پھر بتاؤں کہ آپ آؤ اکٹھے ہو، یہ آپشن کرو، یہ آپشن کرو، سر درد لوں صبح دوپہر شام جو ہے نا اپنے 100 معاملات کے ساتھ ہم ان کی ٹینشنیں بھی لیتے رہیں۔ دیکھیں جہاں پہ اخلاقی فرض ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھیں جب تک آپ کا پہلے اپنے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا، آپ کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کب تک کیسے کریں گے، کب تک کریں گے اور کیوں کریں گے، کیسے کریں گے۔ عمر بھائی میں آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں لڑ رہا عمر بھائی، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ میسیج ان آگے ان سینئر تک پہنچائیں، اور اگر میں غلط ہوں، مثال کے طور پر ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تو پھر جو ہے نا آگے اس چیز کو تھوڑا اس پوائنٹ کو، اب اس پوائنٹ کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن دے ہی نہیں رہا، یہ دی جا رہی ہے کہ جو ہے نا پلان اے میں ایسا ہے، پلان بی میں ایسا ہے، پلان سی نہیں تھا، تو اب چلیں اس کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں۔ پھر جن کو آئیڈیا یاد نہیں ہے، پاسورڈ یاد نہیں ہے، تو ہم کچھ دن کے بعد وہ آپشن ڈال دیں گے۔ ان چیزوں کی طرف ان کے پاس بے تحاشا ٹائم ہے، 24 آور جو ہے نا وہ ان کے پاس ٹائم ہے کہ یہ جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، لیکن ایکچوئل جو پوائنٹ ہے جو کہ کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے راجہ ریاض صاحب کی اس کے اندر بیان کے اندر اور نوید ملک صاحب کی بیان کی، اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آ رہی، کوئی ایک کمپنی کی طرف سے آفیشیل میسج نہیں چل رہا جس کی وجہ سے ہمیں اس کے اوپر کلیئرٹی ہو جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب میں نے خود بھی اور ٹیموں کو میں نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم آپشن اے اور بی جب میں جاتے ہیں، کل یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہے کہ ہم اس میں واپسی کے لیے اب مثال کے طور پر بی میں ہم نے سلیکٹ کر دیا اور واپس اے میں آنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے نا اس سچویشن کے اندر جو ابھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اس کے اندر آپشن بی میں جائیں، تو پھر تو جو ہے نا ہمیں واپسی کا آپشن اے کا ختم ہو جائے گا، اور اگر بالفرض ہم آپشن اے میں جاتے ہیں، اکاؤنٹ اوپننگ کا انتظار کرتے ہیں چاہے 6 ماہ میں لگ جائیں، اور پھر اینڈ پہ ہمیں یہی ریڈ جھنڈی دکھا دی جائے، تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمارے پلے میں کیا رہے گا۔ مجھے ایک بینیفٹ بتا دیں اس پورے مارکیٹنگ پلان کے اندر، جو کہ میں پورا اس کو تو میں صبح دوپہر شام میں سن کے میرا دماغ پک گیا ہے کہ جہاں پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اس کا 1% کا کوئی مجھے فائدہ بتا دو کہ 1% کا کوئی اس کے اندر فائدہ ہو، تو یار تو میں تو اس کو جو ہے نا اب میں بتاؤ ٹیموں کو کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، میں نے اس سینکڑوں لوگوں کو لے کے کیا کرنا ہے جس کے جو ہے نا جس کا نہ ان کو فائدہ ہو، میری ٹیم کو فائدہ ہو، نہ مجھے فائدہ ہو کوئی یار۔ تو یہ تو انتہائی زیادتی والی بات ہے، میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں، چاہے میرا یہ میسیج سیف رحمان صاحب تک پہنچا دیں، چاہے یہ میرا میسیج راجہ ریاض صاحب تک پہنچا دیں، چاہے یہ نوید ملک صاحب تک پہنچا دیں، چاہے یہ کسی کو بھی پہنچا دیں، میں یہ کھل کے بات کر رہا ہوں۔ ہاں اگر میں غلط ہوں تو بھائی 1000 دفعہ معذرت، 1,00,000 دفعہ معذرت، لیکن اس کے اوپر ان کی کلیئرٹی بننی چاہیے، کیونکہ جب سے یہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوا سسٹم، راجہ ریاض صاحب ہمیں یہی بتا رہے ہیں، اور اب جا کے اناؤنسمنٹ نوید ملک صاحب کچھ اور ہمیں بتا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کنفیوژن تو کریٹ کر دی ہے، جبکہ بہت سے لوگوں نے، بے تحاشا لوگوں نے، چاہے وہ میری ٹیم سے ہیں، چاہے وہ میری فیملی کا حصہ ہے، میری SRG میری فیملی کا حصہ ہے، انہوں نے ID کریٹ کر دی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس وقت انتہا کا خوشی کا عالم میں ہیں، سارے مطلب ہے کہ وہ ان کا جو ہے نا کلوں کے حساب سے خون بڑھ گیا ہے، لیکن جب ان کو اس طرح کی ریالٹی سامنے آئے گی، مجھے بتائیں ان کی فیلنگز کیا ہوں گی۔ ایسے لاکھوں لوگ ہیں بیچارے، یتیم بیوہ مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں یار، جنہوں نے مثال کے اب مجھے بتائیں، میں اس وقت زیرو پہ کھڑا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں ہے یار، میں نے آخری دن میں جو ہے نا وہ وڈرا دیتا رہا ہوں، مجھے بتائیں مجھے 4 نفروں کا کون سا ثواب ملا؟ اب جن کو دیا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا کمپنی کی طرف سے ملا، آپ نے دیے نہیں ہے ہمیں، یار یہ تو انتہائی زیادتی والی بات ہے کہ ہم جو ہے نا ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہے ہیں، اور آخر پہ جو ہے نا جمع نفی 0,0,0,0 اور پھر کلیئرٹی بھی ہمیں نہیں ہو رہی۔ تو جب تک کلیئرٹی نہیں ہوگی، ہم ویٹ کر رہے ہیں بردر کے جو ہے نا عمر بھائی کے آپ کی طرف سے یا ہمیں سینئر کی طرف سے اس کے اوپر، اور یہ پھر آفیشیلی اناؤنسمنٹ کریں اس پوائنٹ کے اوپر۔ دیکھیں میں نوید ملک صاحب کا میں نے کوئی 3-4 دفعہ جو ہے نا وہ سنا ہے، اب میرے جیسے 14 سال کے ایکسپیرینس مین بندے کو وہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آئیں جو نوید ملک صاحب نے جو ہے نا بتائی ہیں۔ مجھے بتائیں اس کے اندر جو ایک نیا شخص ہے وہ کیسے سمجھے گا؟ انہوں نے نہیں سمجھا تو انہوں نے فوراً سے پلان اے اور بی سلیکٹ کر لیا کہ نہیں کیا؟
تو یہ تو جو ہے نا اب میں ابھی تک اس کو سمجھ ہی رہا ہوں. مجھے کچھ سمجھائے تو میں اسے سمجھنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کیا ایسا فائدہ ہے جو کہ مجھے نظر آئے اور میں پلان اے یا بی سلیکٹ کروں, یا کون سا ایسا فائدہ ہے جو کہ 6 لاکھ لوگ اس کو سلیکٹ کریں اور کل آنے والے دنوں میں اس کو فائدہ ہوگا. تو یار یہ جو ہے نا بالکل میسیج میرا فارورڈ کریں, پہنچائیں, اور اس کے بعد کلیئرٹی ہونی چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے میسیج, بالکل کرسٹل اینڈ کلیئر ہونا چاہیے تاکہ سب کو سمجھ آ جانا چاہیے. ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے 2 ماہ سے لگایا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا. جو ہے نا جس کے پاس 2-4 پیسے تھے اس نے بھی وہ خوشی سے لگا دیے کہ چلو یار اگلے مہینے میرا جو ہے نا پرافٹ شروع ہو رہا ہے, میں انشاءاللہ اس میں کور کر جاؤں گا. اب مجھے بتائیں کہ آخری دنوں میں انہوں نے مجھ سے جو ایز اے سینسی سیکنڈ لاسٹ رینک کے جو مجھ سے انہوں نے لاکھوں روپے لگوائے ہیں, مجھے بتائیں کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا, مجھے کون سے جو 2-4 نفلوں کا ثواب ہوا, کون سی میں نے بلڈنگیں کھڑی کر لی ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ میں نے وڈرا دیا, میرے کیش باکس میں پڑا ہوا ہے, میں اب اس کا کیا کروں. تو یار یہ انتہائی زیادتی والی بات ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو فوری طور پہ پہنچانا چاہیے میسیج, اور کلیئر ہونا چاہیے. اگر میں غلط ہوں تو میں ایڈوانس میں 1000 دفعہ معذرت کر چکا ہوں, اور اگر میں صحیح ہوں تو بردر اس کو 6 لاکھ لوگوں کو اس کو کلیئر کرنا چاہیے, مینجمنٹ کو, ٹاپ لیڈرشپ کو, کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. اور یہ کون سی کمپنی ہے جس کا مارکیٹنگ پلان میں نے آج تک نہیں دیکھا, جس کا مارکیٹنگ پلان میں ریبیٹ آتا ہی نہ ہو یار. یہ کون سا پلان, مجھے ایک دنیا کے اندر ایک کمپنی بتا دو, چاہے وہ انتہائی 2 نمبر ہو کمپنی یار. چلو یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے, یہ ہزاروں میں سے ایک کمپنی ہے. تو مجھے کوئی ایک کمپنی بتا دو دنیا کے اندر جو کہ یار وہ پرافٹ نہ دے رہی ہو, وہ ریبیٹ نہ دے رہی ہو, اس کے اوپر شرط لگا دی ہو کہ آپ اس ملک میں نہیں کر سکتے, آپ فلاں ملک میں جا کے کر سکتے ہیں, اور پھر آپ کو آخری رینک پہ جا کے سارا ریبیٹ اور سارا کوئی کیلکولیٹ کر کے آخر پہ دے دیا جائے گا, سٹارٹ کے اندر آپ کو نہیں دیا جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی کمپنی ایسی ہے, کوئی ایک کمپنی کا نام مجھے بتا دیں جس کی ٹیم میں 6 لاکھ لوگ ہوں. اگر پرسنلی بات کی جائے تو سینکڑوں لوگ ہوں, اور انہوں نے سینکڑوں لوگوں کے اوپر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کروا دی, کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کروا دی ہے, اور لیڈر کو ٹکا نہ مل رہا ہو, صرف لارے مل رہے ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہ مل رہا ہو. تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کمپنی کا ہم نے کرنا کیا ہے, چار ڈالنا ہے ہم نے اس کا. اس وقت میری سچویشن یہ بن رہی ہے, آج تک آپ لوگوں نے میری یہاں پہ ٹیمیں بھی سنے گی, میرے یہاں پہ کولیگس بھی سنے گے, یہاں پہ میری ٹاپ مینجمنٹ بھی سنے گی. آج تک میں نے جو ہے نا, میں نے جب بھی کسی مخالف نے بات کی ایس آر جی کے اوپر, میں نے ہمیشہ جو ہے نا اس کی بولتی بند کر دی ہے باتوں میں, کہ میں الحمدللہ میں جس سسٹم کے اندر کام کیا تو میں سنسیئر ہو کے اس کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے کسی اور کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے. لیکن آج اگر سنسیئر لوگوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ مثال کے طور پر اگر 80% لوگ نکل جاتے ہیں جنہوں نے اپنا وڈرا مکمل کر لیا ہے, جو 20% لوگ ہوں گے, 20% تو وہ لوگوں کے بیچارے جو آخر پہ نئے ہیں, جن کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے, ان کو بھی ہم نے آئیڈیا بنا کے ہم ہی دے رہے تھے, ہم ہی دے رہے آخر پہ بھی دیں گے. تو مجھے بتائیں ان کو بھی 2 مہینے کے بعد جھنڈی کروا کے یہ اگر غائب ہو جائیں تو کون ذمہ داری لے گا؟ وہ لسانی, وہ فلاں کمپنیوں نے چیکس لکھ کے دیا, فلاں لکھ کے دیا. اب مجھے بتائیں آج تک وہ جو چیکس لے کے گھوم رہے ہیں اس کی کیا وہ بتی بنا لیں یار؟ کیا کریں ان چیک کا, کیا کریں, کہاں پہ پاکستان کے کس ادارے میں جا کے پیش کریں کہ ہمارے پاس یہ چیک موجود ہے, ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں؟ مجھے بتائیں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بردر میری جمع پوجی لگی ہوئی, یقین کریں کہ اب میرے پاس جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ یار عید پہ جانا ہے, گاؤں جانا ہے, تو کس طرح جائیں یا کس طرح مینج کریں؟ جو 2-4 روپے بچ جاتے تھے, ابھی وہ اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ وہ تنخواہ تو قرضوں میں اتر رہی ہے یار ہماری. تو مجھے بتائیں کہ ہم نے جو اپنا خون پسینہ دی ہے, جو دن رات محنتیں کی ہیں, جو اپنا ایک کریکٹر, اپنا امیج خراب کر کے بیٹھ گئے ہیں, لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنا چھوڑ گئے ہیں, جو جن کے ساتھ ہم جو ہے نا کھل کے بات کرتے تھے, آج ان کے سامنے ہماری نظریں شرمندہ ہیں. مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں, کس پہ یقین کریں, کون سا ایسا دودھ کا دھلا ہوا جو اس پہ یقین کرے یار؟ تو یار یہ جو ہے نا, یہ اگر ایسا ہے تو انتہائی زیادتی والی بات ہے. میں کھل کے اس چیز پہ کہوں گا, اس چیز کو جو ہے نا آپ ٹاپ لیڈرشپ مینجمنٹ تک یہ چیزیں جو ہے نا وہ بالکل پہنچائیں. میں اس چیز پہ بالکل, اور میں اگین آخر پہ یہی کہوں گا کہ اگر میں غلط ہوں, مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, تو برادر 1000 لاکھ کروڑوں مرتبہ معذرت. لیکن میرا خون پسینہ لگا ہوا ہے. میں اگر یہ بول رہا ہوں تو برادر یہ میرا حق بنتا ہے, یہ میرا رائٹ ہے. قانون شرعن مجھ سے یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا.
ٹھیک ہے، چاہے کسی کو بات یہ میری بری لگے، چاہے میری یہ بات کسی کو اچھی لگے، لیکن اگر میں نے خون پسینہ لگایا ہے، بہایا ہے، اور میں نے دن رات کروڑوں روپے کا بزنس دیا ہے کمپنی کو، تو اس کے اوپر جسٹیفیکیشن اس کے اوپر دینی چاہیے۔ اور اگر کسی کو وہاں پہ اگر کمپنی دعوے کر رہی ہے کہ ہم کسی کا 1 روپیہ نہیں کھائیں گے اور اس سے بڑھ کے دیں گے، تو بھائی جان مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اگر کوئی 1 روپے کا بھی فائدہ ہے تو مجھے بتائیں، فائدہ بتائیں، ہم پھر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر فائدہ نہیں ہے مجھے بتائیں کہ چلیں میں جو ہے نا مر کے قبر میں اتر جاؤں گا، لیکن یار جو نہ مر رہے ہیں نہ جی رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی ہے، جنہوں نے اپنے گھر کی ساری چیزیں بیچ کے اپنا سارا کچھ تن من دھن جہاں پہ لگا دیا ہے، اور آخر پہ ان کو اگر رتی جھنڈی دکھا دی جائے، صرف باتوں کی حد تک دکھا دی جائے، اور ہم پھر بھی ان کو لارے لگاتے رہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کا کیا حل کیا ہے؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کا حل، ٹھیک ہے؟ اس چیز پہ میں کئی دفعہ مرتبہ اس ویڈیو کو سن چکا ہوں، مجھے اس کی کلیئرٹی چاہیے کمپنی کی طرف سے اور لیڈرشپ کی طرف سے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ میسیج اور ٹاپ لیڈرشپ تک پہنچایا جائے تاکہ مجھے اس پہ کلیئرٹی مل جائے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔